اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفطار۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطر کے معنی کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے، اور فطور شگاف کے معنی میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے انفطرہ کا معنی چر جانا بھی درست ہے اور پھٹ جانا بھی۔ جو صورت بھی ہو، اس سے آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے۔ انتصرت نثر سے ہے۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر علیحدہ ہو جائے، اور انتصار ناک جھاڑنے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ناک کی رطوبت کے اجزاء نہایت بے ترتیبی سے جھڑ کر زمین پر ادھر ادھر جا پڑتے ہیں، بس یہی اس لفظ کا معنی ہے۔ یہ لفظ صرف غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ستاروں کی آپس میں باہمی کشمکش ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ نہایت بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجر بمعنی کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا، اور فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے افق پر نمودار ہوتی ہے، اور فجر کے معنی پانی وغیرہ کو پھاڑ کر وسیع علاقے تک چلانا یا جاری کرنا۔ گویا سمندروں کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور علاقوں پر زمین میں بہا دیا جائے گا۔ پیچھے سورہ التکویر میں سمندروں کے لیے سجرت کا لفظ آیا ہے، یعنی ان میں تلاطم ہو جائے گا اور پانی باہر دور دور تک پھیل جائے گا، یعنی سمندروں میں طوفان آ جائے جیسے، پھر یہی پانی گیس میں تبدیل ہو کر جلنے لگے گا۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ مختلف اوقات کی مختلف حالتیں بتائی گئی ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبر زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ بُعْثِرَت یا بُعْثر دراصل دو لفظوں کا مرکب ہے، بعث اور اثر کا۔ بعث کا ایک معنی زمین وغیرہ کا کھودنا اور ڈھونڈنا یا ڈھونڈ نکالنا بھی ہے، اور اثر کے معنی کسی دوسری چیز کے دوران کسی اور چیز کا خود بخود ظاہر ہو جانا، کھل جانا یا سامنے آ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور کھودا جائے گا تو مردے خود بخود زمین سے باہر نکل پڑیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں اس نے پہلی عمر میں کون کون سے کام کیے تھے اور بعد میں کون کون سے، اور اعمال ناموں میں یہ سب باتیں ترتیب وار درج ہوں گی۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں اس نے پہلی عمر میں کون کون سے کام کیے اور بعد میں کون کون سے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے تھے۔ یہ ما قدمت ہے، اور اس سے کون کون سے کام تھے جن کا ثواب یا عذاب اس کی موت کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا رہا۔ یہ ما آخرت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی طرح ڈالی، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے، بغیر کہ ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برائی یا بری چیز ڈالی، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی گناہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا گناہ کچھ کم ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی تجھ پر مہربانیاں کرنے والے پروردگار کی مہربانیوں کا یہ تقاضا تھا کہ تو اس کا احسان مند ہوتا اور فرمانبردار بن کر رہتا، مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بنا ہے خود ہی بن گیا ہے۔ یہ بھی تیرے رب کا کرم ہے کہ تو جو کچھ چاہے کرتا رہتا ہے، اور وہ فوری طور پر تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کر دیتا۔ گویا تو نے اپنے رب کی مہربانیوں کو کمزوری
سمجھا اور اسی دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے رب کی مملکت میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ وہ صرف کریم ہی نہیں بلکہ وہ عادل بھی ہے اور قہار اور جبار بھی ہے۔ وہ پکڑتا دیر سے ہے مگر اس کی گرفت اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس نے صورت بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا۔ یعنی اس نے رحم مادر میں تجھے پیدا کیا تو یہ نہیں کیا کہ تمہاری ایک ٹانگ چھوٹی ہو اور دوسری بڑی، یا ناک ایک طرف سے لمبا ہو اور دوسری طرف سے چپٹا ہو، بلکہ تمہارے سب اعضاء جو ہیں وہ متوازن ہیں، یعنی ایک طرف اور دوسری طرف دونوں سائڈ سے ایک جیسے ہیں۔ ایسی ایک بات سے ان لوگوں کی نظریے کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان خود بنا ہے اور یہ سب فطرت کے اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا اندھی فطرت یا اتفاقات میں اتنا شعور ہے کہ انسان کے اعضاء کی تخلیق میں اس قدر یکسانیت ہو؟ پھر اس نے اعضاء کی تخلیق کے بعد تم میں وہ قوتیں پیدا کیں جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری تھیں، پھر ہر انسان کو الگ الگ شکل و صورت عطا کی اور وہ شکل دی اور نقش بنائے جو اللہ خود چاہتا تھا۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی قوتوں میں حسین امتزاج پیدا کرنے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کے قانون الہی کے منکر ہو۔ تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم جیسے بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہو، تم سے مرنے کے بعد کوئی محاسبہ نہ کیا جائے، یعنی کوئی سوال نہ کیا جائے، اور یہ کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ تمہیں قوتیں تو دی جائیں اور اختیار بھی تم ہو تو تمہیں تمام مخلوق پر دیا جائے لیکن تم پر ذمہ داری کچھ بھی نہ ہو۔ یہ دھوکہ تمہیں کیسے لگ جاتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، کِرَامًا قَاتِبِينَ، وہ جو معزز ہیں اعمال لکھنے والے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ حالانکہ تم پر نگران چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک کال، ایک ایک فعل کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ لکھنے والے نہایت معزز فرشتے ہیں، لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہاری کسی حرکت کو ریکارڈ نہ کریں یا تم نے کوئی کام نہ کیا ہو وہ تمہارے اعمال میں درج کر دیں، یعنی اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں لکھتے۔ پھر وہ تمہاری اس نیت سے بھی واقف ہیں کہ جس کے تحت تم نے کوئی فعل یا کوئی کام سر انجام دیا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی انہوں نے درج کیا ہے اس میں کسی غلطی کا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بدکردار جہنم میں، یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے، یعنی نہ اس سے بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ لے سکیں گے اور نہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکل سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کیا جانیں کہ روز جزا کیا ہے، یعنی آپ خواہ کتنا ہی سوچیں اور غور کریں اس ہولناک دن کی پوری کیفیت کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے ناتے ہیں سب ختم کر دیے جائیں گے، ہر ایک کو بس اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ ہی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر ہاں آپ کیا جانیں کہ روز جزا کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگوں کا دوسروں پر حکم چلتا ہے، مثلاً بادشاہوں کا اپنی رعیت پر، افسروں کا اپنے ماتحتوں پر، ماں باپ کا اپنی اولاد پر، مالک کا اپنے نوکر یا غلام پر، مگر اس دن یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوگی، بلا شراکت غیر صرف اسی اکیلے کا اس دن حکم چلے گا جسے سب تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔